السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ریگریشن اینڈ کوریلیشن۔ آپ کو 4 سوال نظر آ رہے ہیں۔ ریگریشن لائن وائی آن ایکس فائنڈ آؤٹ کرنا، ریگریشن لائن ایکس آن وائی، اور سی پارٹ ہے کوریلیشن کویفیشنٹ اینڈ ڈی پارٹ ہے کویفیشنٹ آف ڈٹرمینیشن۔ یہ 4 جز ہیں جو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کس طرح سولو کیے جاتے ہیں۔ آپ کو 2 کالم دیے ہوں گے، ایکس کا کالم اور وائی کا کالم۔ یہ 2 ویریبلز ہیں اور دونوں ویریبلز کی ویلیوز آپ کو دی ہوں گی۔ آپ نے آگے 3 کالمز جو ہیں وہ خود بنانے ہیں۔ ایک ایکس اور وائی کا کالم بنائیں گے، ایکس اور وائی کی ویلیوز کو آپ ملٹیپلائی کریں گے تو یہ ایکس وائی کا کالم بنتا جائے گا۔ پھر آپ نے ایکس اسکوئر کا کالم بنانا ہے، پھر آپ نے وائی اسکوئر کا کالم بنانا ہے۔ یہ آپ نے کیلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے ان کالمز کو بنانا ہے، ان کی کیلکولیشنز کرنی ہے، اور پھر ان کالمز کا ٹوٹل جو ہے، ان کا سم جو ہے وہ آپ نے حاصل کر لینا ہے۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایکس کو جب ہم نے سم کیا تو وہ 135 آیا، اور جب وائی کو ہم نے سم کیا تو وہ 520 آیا، اور اسی طریقے سے جب ایکس وائی کو سم کیا تو 14325، ایکس اسکوئر 3925 اور وائی اسکوئر کا سم 61100 آیا۔ ہمارا فرسٹ پارٹ ہے ریگریشن لائن وائی آن ایکس فائنڈ آؤٹ کرنا۔ اس کی جو ایکویشن ہے وہ ہے وائی از اکول ٹو اے پلس بی ایکس۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں، جو لیفٹ سائڈ پہ ویریبل ہے وائی، اس کو ہم ڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں، اور جو رائٹ سائڈ پہ ویریبل ہے ایکس، اس کو ہم انڈیپینڈنٹ ویریبل کہتے ہیں۔ اور اے اور بی جو دو کانسٹینٹس ہیں جن کو ہم نے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے۔ بی کا فارمولا بی وائی ایکس، اس کو ہم سمپل بی بھی لکھ سکتے ہیں، اور بی وائی ایکس اس لیے لکھا ہے کہ یہ ریگریشن لائن وائی آن ایکس ہے۔ اس کا فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں، این سمیشن ایکس وائی مائنس سمیشن ایکس سمیشن وائی ڈیوائیڈڈ بائی این سمیشن ایکس اسکوئر مائنس سمیشن ایکس ہول اسکوئر۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو بات بتاؤں، یہاں پہ جو بی اور اے کے فارمولاز ہم یوز کریں گے، یہ آپ مختلف بکس پہ دیکھیں، مختلف نوٹسز پہ دیکھیں تو آپ بے شمار فارمولے ہیں بی کے، 8-10 فارمولے آپ کو نظر آ سکتے ہیں، اور کسی بھی فارمولے کو آپ یوز کریں گے تو آنسر سیم آئے گا۔ یہاں پہ میں نے سب سے آسان ترین جو ٹیکنیکس ہیں، جو فارمولے ہیں، جو میتھڈز ہیں، اس کو یوز کیا ہے۔ تو یہ بی کا جو فارمولا ہے، اس میں آپ نے اوپر جو حاصل کی ہوئی ہیں ویلیوز، ان کو آپ نے پٹ کرنا ہے۔ این سے مطلب کیا ہے؟ نمبر آف آبزرویشن، یعنی ایکس کی کتنی ویلیوز ہیں؟ 5 ہیں۔ ایکس اور وائی جو آپ کو ڈیٹا دیا ہوگا وہ 5 ویلیوز ہیں، تو این کی جگہ ہم نے 5 لکھنا ہے۔ باقی ویلیوز آپ پٹ کریں گے، ملٹیپلائی کریں گے، مائنس کریں گے، ڈیوائڈ کریں گے، تو آپ کا بی کا آنسر 1.017 آ جائے گا۔ پھر آپ اے نکالیں گے، یعنی اس کو ہم اے وائی ایکس بھی کہہ سکتے ہیں ڈیو ٹو ریگریشن لائن وائی آن ایکس۔ اور اے کا جو فارمولا آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وائی بار مائنس بی ایکس بار۔ وائی بار سمیشن وائی اوور این کے برابر ہے، مائنس بی جو آپ نے اوپر ویلیو کیلکولیٹ کی ہے، ایکس بار سمیشن ایکس اوور این۔ یہ ساری ویلیوز اوپر آپ کے پاس موجود ہیں سمیشن کی صورت میں، اور بی جو آپ نے کیلکولیٹ کیا ہوا ہے وہ ویلیوز پٹ کریں، ڈیوائڈ کیجئے، ملٹیپلائی کیجئے، مائنس کیجئے کیلکولیٹر کو یوز کرتے ہوئے، تو آپ کا آنسر 76.25 آ جائے گا۔ یہ اے اور بی فائنڈ آؤٹ کر کے آپ نے اوپر جو ریگریشن لائن لکھی ہے وائی از اکول ٹو اے پلس بی ایکس، اس میں اے اور بی کی ویلیوز پٹ کر دیں، ایکس ویسے ہی ساتھ آ جائے گا، اور وائی کے اوپر آپ نے کیپ جو ہے وہ لگا دیں۔ کیپ لگائیں یا نہ لگائیں کوئی ایشو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اے اور بی کو ایسٹیمیٹ کر لیا ہے، اے اور بی کو فائنڈ آؤٹ کر لیا ہے۔ تو یہ آپ کا فرسٹ پارٹ جو تھا ریگریشن لائن وائی آن ایکس، وہ حل ہو گیا ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں ریگریشن لائن ایکس آن وائی کی۔ اس میں جو ہے وہ ایکس از اکول ٹو اے پلس بی وائی ہوگا۔ جو لیفٹ سائڈ پہ ویریبل ہے ایکس، یہ آپ کا ڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا۔ رائٹ سائڈ پہ جو ویریبل وائی ہے، یہاں پہ انڈیپینڈنٹ ویریبل ہوگا۔ تو اس میں بھی بی اور اے کے فارمولے آپ لگائیں گے۔ تھوڑے سے چینجز ہیں، پہلے جز میں جو ہم نے فارمولاز یوز کیے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا ان کا فرق ہے۔ ان میں ویلیوز پٹ کیجئے، اور ان ویلیوز میں پٹ کرنے سے جس طرح پیچھے آپ نے کیلکولیشن کی ہے اسی طرح کیلکولیشنز کیجئے، تو آپ کے بی اور اے کے آنسر آ جائیں گے، اور دین آپ فائنلی فائنڈ آؤٹ کر لیں گے ریگریشن لائن ایکس آن وائی، جو کہ ہے ایکس کیپ از اکول ٹو 22.78
प्लस 0.0406y। अब हम जाते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, कोरिलेशन कोएफिशिएंट फाइंड आउट करना। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को स्मॉल r से शो करते हैं, उसका फार्मूला आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे मैं एक बात बता दूँ, जैसे मैंने बताया कि रिग्रेशन a और b के फाइंड आउट करने के बहुत से फार्मूले हैं, इसी तरह r के भी बहुत सारे आपको बुक्स के ऊपर फार्मूले नज़र आएंगे, लेकिन जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है वो सबसे सिंपल और आसान है। इस फार्मूले में भी जो आपने ऊपर समेशन कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके और स्क्वायर लेके जो वैल्यूज़ हासिल की हैं, उनके समेशन की सूरत में वो वैल्यूज़ इन फार्मूलों में पुट करेंगे और फिर देन आप मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट, माइनस, डिवाइड ये यूज़ करेंगे अपने कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए, तो आपके कोरिलेशन कोएफिशिएंट का फाइनल आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा 0.2032। अच्छा, अगर हम चेक करना चाहें कि ये हमारा आंसर कोरिलेशन का गलत है या सही है, तो वेरिफिकेशन के तौर पे आप ये कर सकते हैं कि जो दोनों रिग्रेशन लाइंस में आपने b निकाले हैं, अच्छा उन b को जो by(x) और bxy है उनको रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स कहते हैं। अगर हम उसका फार्मूला आपको सामने नज़र आ रहा है, अगर हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट लें और उसका आंसर अगर r के बराबर आ जाए, तो देन हम कहेंगे कि कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज़ द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स, और देन हम इसमें वैलिड हो जाते हैं, हमारी वेरिफिकेशन हो जाती है कि जो भी हमने कैलकुलेशंस की हैं वो सारी की सारी ठीक हैं। और याद रखिए ये प्लस माइनस जो आपको नज़र आ रहा है r इज़ इक्वल टू प्लस माइनस, इसका मतलब ये है कि जो दोनों रिग्रेशन अगर कोएफिशिएंट हैं by(x) और bxy अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर हम पॉजिटिव लिखेंगे, अगर वो दोनों नेगेटिव हैं तो स्क्वायर रूट के बाहर हम नेगेटिव लिखेंगे। और एक बात याद रखिएगा, r, by(x) और bxy इन तीनों का साइन एक होगा, तीनों या तो पॉजिटिव होंगे या तीनों नेगेटिव होंगे। अब हम चौथे पार्ट की तरफ जाते हैं जो कि कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन है, डी पार्ट की तरफ। ये आपने सिंपल जो आपने कोरिलेशन कोएफिशिएंट निकाला है r, आप उसका स्क्वायर ले लीजिए तो वो आपका कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन हो जाएगा। इस तरह ये चारों पार्ट्स हमारे सॉल्व हो जाते हैं। इसको आप देखिएगा, बार बार देखें, समझें उसको, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इस वास्ते कि अगले टॉपिक भी आपको आसानी से मिल जाएं। शुक्रिया।